ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار جون کی 8 اور ذی الحجہ کی 21 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے لداخ کے آئینی تحفظات اور جمہوری ڈھانچے سے متعلق جو تجاویز پیش کی گئی ہیں وہ ابھی صرف ابتدائی خاکہ ہے. اس لیے تحریری اور قانونی مسودہ موصول ہونے تک ان پر کوئی حتمی رائے یا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. کرگل میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے KDA کے رہنماؤں حاجی اصغر علی کربلائی اور سجاد کرگلی نے 22 مئی کو وزارت داخلہ کے ساتھ منعقدہ اجلاس کی تفصیلات بیان کی. انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے لداخ کے لیے ایک جمہوری سیٹ اپ کی تجویز پیش کی گئی ہے جس میں ایک کابینہ نما ڈھانچہ قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، تاہم اس کی مکمل تفصیلات ابھی فراہم نہیں کی گئیں. رہنماؤں کے مطابق وزارت داخلہ نے چھٹے شیڈول کے متبادل کے طور پر آئینی تحفظات سے متعلق ایک خصوصی انتظام آرٹیکل 371 کی تجویز بھی دی ہے. تاہم اجلاس میں شریک اپیکس باڈی اور KDA کے رہنماؤں نے واضح کیا تھا کہ جب تک یہ تجاویز باقاعدہ تحریری مسودہ کی شکل میں سامنے نہیں آتی وہ ان کا قانونی و آئینی ماہرین کے ذریعے جائزہ نہیں لیا جاتا. تاہم اجلاس میں شریک اپیکس باڈی اور KDA کے نمائندوں نے واضح کیا تھا کہ جب تک یہ تجاویز باقاعدہ تحریری مسودے کی شکل میں سامنے نہیں آتی اور ان کا قانونی و آئینی ماہرین کے ذریعے جائزہ نہیں لیا جاتا تب تک ان پر کوئی حتمی موقف اختیار نہیں کیا جائے گا. پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اجلاس کے بعد وزارت داخلہ کی جانب سے تیار کردہ منٹس آف میٹنگ میں کئی اہم نکات شامل تھے جن پر اجلاس کے دوران اتفاق رائے ہوا تھا. اسی وجہ سے KDA اور اپیکس باڈی نے ان منٹس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. رہنماؤں نے الزام لگایا کہ اس سے قبل بھی ہائی پاور کمیٹی کے اجلاسوں کے منٹس میں بعض امور کو شامل نہیں کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اجلاس میں لداخ کے مختلف احتجاجی معاملات سے متعلق زیر سماعت مقدمات واپس لینے، زخمی افراد کو مناسب معاوضہ دینے اور جان بحق افراد کے اہل خانہ کو باوقار مالی امداد فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا، جس پر وزارت داخلہ نے غور کرنے کی یقین دہانی کرائی. رہنماؤں نے لداخ سب آرڈینیٹ ایڈمنسٹریٹو سروس کے حوالے سے سامنے آنے والی اطلاعات کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اپیکس باڈی اور KDA پہلے ہی لداخ ایڈمنسٹریٹو سروس اور لداخ پولیس سروس کی تجویز پیش کر چکے ہیں جسے وزارت داخلہ کے اصولی طور پر قبول کر چکی ہے. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ لداخ کے عوام گزشتہ کئی برسوں سے آئینی تحفظات، روزگار، اختیارات کی منتقلی اور جمہوری نمائندگی جیسے بنیادی مسائل سے دوچار ہیں. انہوں نے زور دیا کہ کسی بھی مجوزہ انتظامات کا جائزہ اس بنیاد پر لیا جائے گا کہ آیا وہ لداخ کے عوام، ثقافتی شناخت، علاقائی مفادات اور کرگل و لیہ دونوں اضلاع کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے یا نہیں. KDA اور اپیکس باڈی کے رہنماؤں نے وزارت داخلہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی تجاویز کا مکمل اور واضح مسودہ عوام کے سامنے لائے تاکہ اس کا تفصیلی قانونی و آئینی جائزہ لیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ موجودہ مرحلے پر جشن منانے یا کسی حتمی کامیابی کا اعلان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ ابھی تک کوئی بھی تجویز باضابطہ طور پر منظور یا نافذ نہیں ہوئی ہے. رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ مرکز جلد تحریری مسودہ فراہم کرے گا جس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز، آئینی ماہرین اور عوامی نمائندے سے مشاورت کے بعد ایک متفقہ اور حتمی موقف اختیار کیا جائے گا. لداخ کے چیف سیکرٹری آشیش کندرا نے زوجلا ٹنل کے متوقع بریک تھرو پروگرام کے سلسلے میں دراس کا دورہ کیا. اس موقع پر دراس بازار میں مقامی عوام نے ان کا شاندار اور روایتی استقبال کیا.
عوام نے پھولوں، خطق اور مقامی ثقافتی موسیقی کے ذریعے چیف سیکرٹری کا خیر مقدم کیا اور مرکزی حکومت اور یوٹی انتظامیہ کے حق میں نعرے لگائے۔ اس موقع پر کونسلر عبدالواحد نے چیف سیکرٹری کو دراس کا ضلع بننے کے بعد ان کے پہلے دورے پر خوش آمدید کہا اور دراس کو ضلع کا درجہ دینے پر لداخ انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے خطاب میں چیف سیکرٹری نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دراس کو ضلع کا درجہ دینے کا وعدہ پورا کیا گیا ہے اور ضلع کے قیام کے ساتھ ہی اہم انتظامی عہدوں پر تقرریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 جون کو ہونے والا زوجلا ٹنل کا بریک تھرو خطے کی ترقی، سیاحت کے فروغ اور روزگار کے مواقع میں اضافے کے سنگ میل ثابت ہوگا۔ بعد ازاں مشکو وادی کے ڈنمو لاج میں کونسلر عبدالواحد اور عبدالصمد کی قیادت میں وفود نے چیف سیکرٹری سے ملاقات کر کے علاقے سے متعلق مختلف مطالبات پیش کیے۔ چیف سیکرٹری نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل اور مطالبات پر مناسب غور کیا جائے گا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ دراس امتیاز کاچو، ایس ایس پی دراس اشتیاق کاچو، ایس ڈی ایم دراس وشال اتری اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ برو منجی اور چتک کے سینکڑوں باشندوں نے آج آبپاشی کے پانی کی شدید قلت کے خلاف چتک ہائیڈل پروجیکٹ کے دفتر کے مرکزی دروازے پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ چتک ہائیڈل پروجیکٹ کی تعمیر کے بعد علاقے کے روایتی زمینداری کول نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے باعث کھیتوں تک پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے اور فصلیں سوکھنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ احتجاج میں شریک افراد نے کہا کہ برو منجی اور چتک کے زمینداری کولوں کا ہیڈ ورک دریائے سر میں واقع ہے اور انہی کولوں کے ذریعے برسوں سے زرعی زمینوں کو آبپاشی کا پانی فراہم کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم ہائیڈل پروجیکٹ کے قیام کے بعد پانی کے بہاؤ میں تبدیلی اور بیراج سے پانی چھوڑنے کے طریقہ کار نے اس نظام کو متاثر کر دیا ہے۔ مظاہرین کے مطابق بیراج سے پانی چھوڑنے کے دوران بڑی مقدار میں ریت اور ملبہ کولوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پانی کی روانی رک جاتی ہے اور زرعی اراضی تک مطلوبہ مقدار میں پانی نہیں پہنچ پاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال نے کسانوں کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو رواں سیزن میں فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں علاقے کے کونسلر ایڈوکیٹ خادم حسین بھی شریک تھے۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں اور NHPC حکام کے درمیان طویل بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ NHPC واضح اور دو ٹوک انداز میں اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ آئندہ آبپاشی کے پانی کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی اور کسانوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ عوام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مذاکرات کے دوران طے پانی والے فیصلوں اور یقین دہانیوں کو محض زبانی وعدوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ انہیں تحریری شکل دی جائے تاکہ عوام کو مستقبل میں کسی قسم کے خدشات یا ابہام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر پاشی کے مسئلے کا مستقل اور قابل عمل حل جلد از جلد نہیں کیا گیا تو احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے، جس کی تمام ذمہ داری متعلقہ حکام اور NHPC پر عائد ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے ضلع ہائی وے سیفٹی ٹاسک فورس PM راحت اسکیم مشترکہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شاہراہوں پر ٹریفک تحفظ، حادثات سے نمٹنے اور عوامی فلاحی اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی محدود اور ہموار نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو شاہراہوں کے کنارے غیر قانون تجاوزات اور باریک گاڑیوں کی غیر مجاز پارکنگ کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بنیادی سہولیت سے آراستہ مناسب پارکنگ اور ہالٹنگ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں NHIDCL، BRO اور محکمہ تعمیرات عامہ کو قومی شاہراہ نمبر 1 اور 301 کا مشترکہ سروے کر کے حفاظتی اقدامات سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ PM راحت اسکیم کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ حادثات کے متاثرین کو بروقت فوائد کی فراہمی میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کی جائے، جبکہ گڈ سمرٹن اسکیم کے تحت عوامی بیداری مہم اور تربیتی پروگراموں کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے ٹریفک پولیس اور دیگر افسران کے ہمراہ برو
کھرول اور مرکزی بازار کے علاقوں کا رات کے وقت معائنہ بھی کیا۔ معائنے کے دوران حساس مقامات پر کریش بیررز کی تنصیب اور مختلف ٹریفک پوائنٹس پر 24 گھنٹے پولیس تعیناتی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر مقررہ وقت میں عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی اور فیصلہ کیا کہ آئندہ 10 روز کے اندر ہائی وے سیفٹی ٹاسک فورس کا اگلا جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ بی جے پی منڈل سانکو نے سب ڈویژن مجسٹریٹ سانکو سے اپیل کی ہے کہ نمبرداروں کی جاری ہڑتال کے دوران طلبہ کو انکم سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے متبادل انتظامات کیے جائیں۔ ایس ڈی ایم سانکو کو پیش کردہ ایک تحریری یادداشت میں بی جے پی منڈل سانکو کے صدر نے کہا کہ علاقے کے متعدد طلبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلوں اور مختلف اسکالرشپ اسکیموں کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، تاہم نمبرداروں کی ہڑتال کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یادداشت میں بتایا گیا کہ مقامی نمبردار تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے کے حق میں ہڑتال پر ہیں اور سرکاری تصدیقی کارروائی انجام نہیں دے سکتے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں سرکاری اراضی قرار دے کر کسانوں کو زیر کاشت دھان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ جمعے کو محکمہ مال کی کارروائی کے بعد متاثرہ دیہات کے سینکڑوں کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ وہیں اس بیچ آج یعنی پیر کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اسمبلی پلوامہ وحید الرحمان پرہ اور رکن اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے کسانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ محکمہ مال نے جمعے کو ضلع پلوامہ کے ڈنگر پورہ، گوری پورہ، پتگام پورہ اور حاجی بل دیہات میں کسانوں کو دھان کی پینیری لگانے سے روک دیا تھا۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ زمین سرکاری اراضی ہے، جبکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 دہائیوں سے اس زمین پر کاشتکاری کر رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو گلگت بلتستان میں چوتھے اسمبلی انتخابات عمل میں لائے گئے۔ اطلاعات کے مطابق ووٹنگ پرامن طور پر ختم ہوا۔ رائے دہندگان نے اسمبلی کے لیے 24 رکن اسمبلی کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ گلگت بلتستان اسمبلی انتخابات 2026 کے غیر سرکاری اور ابتدائی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری ہے۔ اب تک سامنے آنے والے غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے 6 نشستیں جیتی ہیں۔ آزاد امیدواروں، جن میں بعض پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار بھی شامل ہیں، نے 7 نشستیں حاصل کی ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کو 1 نشست پر کامیابی ملی ہے۔ چونکہ یہ نتائج غیر سرکاری ہیں، اس لیے حتمی سرکاری نتائج اور مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بعد اسمبلی میں جماعتوں کی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، لیکن سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے اسے آزاد امیدواروں یا دیگر جماعتوں کی حمایت درکار ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے حکومت سازی کے لیے آئندہ چند دنوں میں سیاسی جوڑ توڑ اتحادوں کی سرگرمیاں تیز ہونے کا امکان ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔